جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے ناظرین ہر کسی کے دوسرے تیسرے کے مسائل ہیں، اور جو معاشرے میں جس قسم کا جادو کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کی شادی کروا دی جائے، اگر کسی کی شادی رکوانی ہے تو وہ رکوا دی جائے، کوئی ایسی کس قسم کی تسبیحاں پھیری جاتی ہیں، کس قسم کا عمل کیا جاتا ہے کہ وہ شادیاں رک جاتی ہیں، اور کیا وہ جو جادوگر ہوتا ہے کیا مستقبل میں اس کی بھی شادی رک جاتی ہے یا وہ بھی مزید 4 5 6 شادیوں کا شکار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ارسلان بھائی، وما ہم بِضَارِّینَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتا، نہ کسی کا بزنس روک سکتا ہے، نہ شادی روک سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ بات ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی آزمائش آ جائے تو وہاں یہ عمل ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو شادی کی رکاوٹ کا عمل ہے، شادی کی بندش کا عمل ہے، یا میاں بیوی کی تفریق کا عمل ہے، یا میاں بیوی میں لڑائی کا عمل ہے، وہاں ہوتا یہ ہے کہ جادوگر یا جادو کرانے والا وہ محسود جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کی تصویر لے لی جاتی ہے، یا اس کی شرٹ لے لی جاتی ہے، یا اس کی کوئی اور چیز جو ناخن ہے وہ لے لیے جاتے ہیں، یا پاؤں کی مٹی لے کے اس کے اوپر عمل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا دھمکتا ہونے کے باوجود بھی بھدا اور برا محسوس ہوگا، ایجڑ محسوس ہوگا، چہرے پہ ہی چہرے پہ اثرات نظر آنے شروع ہو یہ جاتے تو ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ساحروا اعین الناس، کہ انہوں نے ان کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا۔ پرپوزل آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ چہرہ پسندیدگی میں نہیں آ رہا، تو اس کا توڑ بھی ہے، حل بھی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ بابودو رہیں، لیکن خصوصاً اس وقت بابودو رہیں جس وقت آپ کو کوئی پرپوز کر رہا ہے، رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اس وقت آپ دم کے پانی سے، دم کا پانی کیا، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل اور صبح شام کے اذکار کر لیں، اور خصوصاً جس دن آپ کو رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں صبح کی نماز کو قضا نہ کریں۔ نماز یہ جادو جس پر ہوا ہے، جس پر ہوا ہے اس کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اور صبح و شام کے اذکار کرنے کے بعد پھر اپنے کپڑوں کے اوپر بھی اسی طرح کر لیں، دم وغیرہ کر کے اس کو پانی کا چھڑکاؤ کر لیں۔ اللہ کے حکم سے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، کوئی طاقت آپ کے رشتے کو روک نہیں سکتی۔ ایت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ 101 سے 103، یہ آیات پڑھیں، اور ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی بہت جامع زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ اور اگر کچھ لمبا پروسیس چل رہا ہے تو ساتھ یوسف پڑھ لیں، تو آپ کو کئی یوسف مل جائیں گے اللہ کے حکم سے۔